تو یہ آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ تقوی ایک وصف قلبی کا نام ہے۔ جب قلب میں یہ وصف پیدا ہوتا ہے، یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور یہ وصف کیسے پیدا ہوگا؟ لازم بات ہے کہ صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے کے لیے پہلے علم درکار ہوتا ہے۔ جب انسان علم سیکھ لیتا ہے، اس کی روشنی میں وہ دیکھتا ہے کہ اللہ نے کس کام کے کرنے کا حکم دیا، اس کو بجا لاتا ہے، کن شرائط کے ساتھ کن طریقوں سے پورا کرنا ہے، وہ ان شرائط ان طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اور کن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے وہ پوری ہمت کے ساتھ ان سے بچتا ہے۔ اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کہاں ضرورتاً بامر مجبوری میں ممنوع چیز کا ارتکاب کر سکتا ہوں اور کس حد تک، لہذا وہ شرعی رعایتوں سے فائدہ حاصل کرتا بھی نظر آتا ہے۔ اور اس طریقے سے جب وہ مکمل طور پہ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو گویا کہ اس کو صفت تقوی حاصل ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو متقی کہا جاتا ہے۔ پھر وہ ذرا اور درجہ بلند کرتا ہے، اپنا ذرا اور احتیاط بڑھاتا ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 70 حلال چیزیں اس خوف کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ کہیں میں حرام میں نہ جا پڑوں، احتیاط کی وجہ سے۔ تو جب آدمی مزید تقوی کی طرف بڑھتا ہے، اس کے تقوی میں وصف میں ترقی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان امور کو بھی ترک کر دیتا ہے جو اس کے لیے مباح ہوتے ہیں، جائز ہوتے ہیں، لیکن اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں غلط چیز میں نہ پڑ جاؤں۔ جیسے سوشل میڈیا پر خواہ مخواہ جانا، کوئی آدمی اس وجہ سے چھوڑ دے کہ ضرورت تو ہے نہیں، یا فی الحال مجھے ضرورت نہیں ہے، جاؤں گا خواہ مخواہ کوئی خدا نخواستہ غلط چیز پہ نگاہ پڑ جائے، کچھ ہو جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے اب جانا تو جائز تھا اس کے لیے، لیکن اس نے ایک حلال اور مباح چیز کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس خوف کی وجہ سے کہ میں خطرے میں پڑ جاؤں گا۔ تو پھر وہ بہت سی ایسی امور کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس کو گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور جب درجہ بلند ہوتا ہے تو وہ اخلاقی برائیوں کو ختم کرتا ہے، ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے کہ کوئی دیکھ کر کہے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس کا ظاہر باطن، اس کا طرز عمل، اس کا رویہ، اس کے اخلاق اتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں کہ دشمن بھی اگر اس کے اندر کوئی خرابی تلاش کرنے لگے تو اس کو نہ ملے۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال گزارے، پھر اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت کے ساتھ ہی سب نے پلٹا کھا لیا اور ان کفار نے آپ پہ الزام لگانا شروع کیے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس دشمنی میں شدید ترین ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی کا کوئی کمزور پہلو نکال سکا؟ کہ آپ واقعہ میں تبلیغ کر رہے ہیں، 25ویں سال میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا، 30ویں سال میں میرے ساتھ اس سفر میں آپ نے یہ نہیں کیا تھا؟ نو، اس کا مطلب ہے بالکل بے داغ زندگی۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف تقوی کی ترقی دیکھیے، اس کے اثرات کو دیکھیے کہ دشمن بھی کوئی چیز نہ نکال سکا، اور اعلان نبوت کے بعد تو پھر اور زیادہ ترقیاں۔ تو یوں یہ ایک اور درجہ ہوتا ہے، پھر ایک اور اس کے بعد درجہ ہوتا ہے کہ جو صوفیہ بعض اوقات اس کو ذکر کرتے ہیں، اور وہ عوامی درجہ نہیں ہوتا، کہ دل کو اللہ کے ماں سوا سے خالی کر لینا۔ ان کے نزدیک غیر اللہ کا اگر خیال آئے اس طرح کے استغراق اور پوری توجہ اس طرف ہو جائے، وہ اس کو بھی تقوی کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے میں بات بظاہر تم سے کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یعنی کیا مطلب کہ جب اس درجے پہ آدمی پہنچتا ہے، وہ شادی بھی کرتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کی توجہ ایک لمحے بھی اللہ سے ہٹتی نہیں ہے، کوئی چیز اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ وہ بظاہر اپنے دوستوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی توجہ اللہ کی طرف بھی بالکل یکساں رہتی ہے۔ یہ بہت ہی اونچا درجہ ہوتا ہے جو عام لوگوں کو حاصل یقیناً نہیں ہوتا۔ عوامی تقوی یہی ہے کہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اور یہ بھی اس دور کے اعتبار سے تقوی کی بہت بڑی منزل ہے، کیونکہ یہی علم نہیں ہے کہ صغیرہ کیا ہے کبیرہ کیا ہے، تو کیا بچے گا آدمی، وہ اسی میں ہم پورے نہیں اترتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب اگر خواجہ صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ روز بروز جو ترقی ہوئی ہے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے، تو آپ کے گھر کے ماحول نے، آپ کے والدین کے تقوی نے، پرہیزگاری نے، اور ان کی ابتدائی تربیت نے آپ کو دور رکھا، کیونکہ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں،
نابالغ سے تو کوئی خدا نخواستہ گناہ بھی ہو جائے تو اس کے نام اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی جوانی کی جو تمہید تھی وہ اتنی کامل تھی، جو نشاندہی کر رہی تھی کہ شعور کی بلوغت، اور اس کے بعد عمر کی بلوغت کے بعد یہ کیا کرنے والے تھے۔ تو شروع سے ہی ان کاموں کو بھی چھوڑ دیا، جیسے ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بعض وقت بچے آفر کرتے کہ ہمارے ساتھ کھیلیں، تو آپ فرمایا کرتے کہ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ بعض اوقات ہاتف غیبی سے آواز آتی تھی، اے معین آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے کہ آپ کھیلیں۔ آپ دیکھیں یہ کھیل کود جو ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس کا ہلکا درجہ مباح ہے، غلط کام کریں گے تو چلو گناہوں کی طرف جائے، لیکن خواجہ صاحب علیہ رحمہ اس درجے کو بچپن میں پا رہے ہیں جو درجہ بہت جاگے آگے آتا ہے کہ آدمی صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچے، اخلاق اچھے کر لے، پھر غیر ضروری تمام چیزوں کو چھوڑ دے۔ آپ بچپن سے ہی جس کی تمہیدی تقوی کے اس درجے تک پہنچی ہو، اندازہ کریں کہ اس کی انتہا کا عالم کیا ہوگا۔ اور پھر پوری زندگی آپ نے باقاعدہ علم سیکھنا، سفر کیا، سفر میں بالکل شریعت کی اتباع، علم دین سیکھا، شریعت کی اتباع، حتیٰ کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقام عروج عطا فرمایا ظاہری اعتبار سے، ایک تو باطنی عروج تو تھا ہی تھا، ظاہری اعتبار سے کیا کہ مخلوق خدا کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب مخلوق ہماری طرف آتی ہے تو انسان خالق کی طرف سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے قلب پر دنیا کی محبت غالب ہو جاتی ہے۔ آپ نے لاکھ نذرانہ دیا، 5 لاکھ کی گڈی، 10 لاکھ آپ نے دیے، گاڑی کی چابی آپ نے دی، فلیٹ کی چابی آپ نے دی، دکان کی چابی آپ نے دے دی، بہت سارے باغات آپ نے دے دیے، تو پھر وہ دل تیزی کے ساتھ مائل ہو سکتا ہے۔ جس کو ذرا بھی تقوی میں کمزوری حاصل ہو یا تقوی حاصل نہ ہو لیکن بیٹھے بٹھائے بزرگی مل جائے، اس کے لیے ایسے موقع پر اپنے آپ کو تقوی سے متصف رکھنا بہت مشکل ہے۔ لیکن قربان جائیں ہمارے خواجہ صاحب پر کہ مخلوق خدا آپ کی طرف مائل ہے، لوگ اپنی جانیں آپ کے قدموں پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مجال ہے کہ کسی کی 1 دینار یا درہم آپ لے لیں، بالکل خودداری کے ساتھ، دنیا کی اس سے کنارہ کشی کے ساتھ، بظاہر مخلوق کے ساتھ لیکن حقیقتاً اپنے رب کے ساتھ رہ کر آپ نے زندگی گزاری۔ ورنہ آپ کے پاس خزانوں کی کمی ہوتی، آپ تو اتنا جمع کر سکتے تھے کہ قیامت تک آپ کی نسلیں کھاتیں، لیکن آپ نے جمع کیا، وہ کیا تھا؟ تقوی، پرہیزگاری، آخرت کے درجات، اور وہ تعلیم کہ جس تعلیم کو، اور وہ سیرت اور کردار کہ جس سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا اور لوگ اس سے ہدایت حاصل کر کے قیامت تک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے رہیں گے۔